السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے قول خدا ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کیوں نہیں بدلا جائے گا؟ کوئی قرآن کو کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ کیونکہ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس قرآن کے ہم ہی محافظ ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جیسا قرآن نازل ہوا ویسا کا ویسا آج بھی موجود ہے۔ نہ تو کوئی اس میں ایک نقطے کا اضافہ کر سکا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایک زبر زیر پیش کو گھٹا سکا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اور بھی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اگر توریت میں لوگ گھٹا بڑھا دیں گے تو آگے زبور نازل ہونے والی تھی، زبور میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ اگر لوگ زبور میں کچھ گھٹا بڑھا دیں گے تو انجیل نازل ہونے والی تھی، انجیل میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ اور اگر انجیل میں لوگ اپنی مرضی سے تحریف کر دیں گے تو آگے قرآن نازل ہونے والا تھا، قرآن میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ لیکن قرآن کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسری آسمانی کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اب قیامت تک نہ تو اس میں کوئی کچھ گھٹا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کچھ بڑھا سکتا ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے ایک بہت ہی پیاری روایت نقل کی ہے، جسے علامہ سعیدی نے اپنی تبیان القرآن میں بھی نقل کیا ہے۔ مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی بہت ہی عمدہ لباس پہن کے حاضر ہوا اور اس نے بہت ہی زبردست طریقے سے گفتگو کی۔ مامون رشید نے مجلس کے بعد اس یہودی سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، تمہیں حکومت میں اعلیٰ منصب دیا جائے گا۔ مگر اس یہودی نے کہا، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی ٹھیک ہوں۔ پھر تقریباً 1 سال کے بعد مامون رشید کی اس سے پھر ملاقات ہوئی، لیکن اب اس کی گفتگو سے ایمان کی خوشبو آ رہی تھی، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مامون رشید نے اس سے دریافت کیا، 1 سال پہلے جب ہم نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی تم نے ہماری دعوت کو ٹھکرا دیا اور تم مسلمان نہیں ہوئے، آخر ایسا اس 1 سال کے درمیان کیا ہوا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ وہ شخص کہتا ہے، دراصل میں نے مذاہب کا امتحان لیا۔ کہا کہ کیسے امتحان لیا؟ کہا کہ میں کاتب ہوں، اچھی رائٹنگ ہے میری، میں نے اپنے ہاتھ سے توریت کے 3 نسخے تیار کیے، اس میں نے کچھ گھٹایا کچھ بڑھایا، اور اس کے بعد ان تینوں نسخوں کو لے کر میں یہودیوں کے معبد میں پہنچا، ان کو دکھایا، انہوں نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا اور مجھے انعام و اکرام سے نوازا۔ میں نے 3 نسخے پھر انجیل کے تیار کیے، اس میں بھی کچھ گھٹایا بڑھایا، ان کو لے کر میں پادریوں کے پاس پہنچا، گرجا گھروں میں گیا، اور ان نسخوں کو میں نے جب ان کے سامنے رکھا انہوں نے بھی مجھے انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد میں نے 3 نسخے قرآن کے تیار کیے، بڑی محنت سے میں نے قرآن میں بھی کچھ گھٹایا بڑھایا، اور اب قرآن کے ان نسخوں کو لے کر میں کسی اسلامی مرکز یا کسی مسجد کے امام یا کسی عالم حافظ قاری کے پاس نہیں، بلکہ میں ایک کتب خانے والے کے پاس پہنچا، ایک کتاب بیچنے والے کے پاس پہنچا، اور میں نے اپنے تحریف کردہ 3 قرآنوں کو اس کے سامنے رکھا، اور میں نے کہا میں نے ان کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے، آپ اس کا جو ہدیہ مجھے عنایت کریں گے میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس کتاب بیچنے والے نے جیسے ہی ان قرآنوں کو دیکھا جو اس نے تیار کیے تھے، وہ کتاب بیچنے والا پہچان گیا کہ اس میں کچھ گھٹا دیا ہے، اس نے کچھ بڑھا دیا ہے، اور اس کتاب بیچنے والے نے مجھے وہ قرآن واپس کر دیا اور کہا، معذرت کے ساتھ میں نے نہیں لے سکتا کیونکہ اس میں تم نے کچھ گھٹا دیا ہے کچھ بڑھا دیا ہے۔
وہ شخص کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے یہ کام کیا تھا، مگر اس شخص نے چٹکیوں میں اسے پہچان لیا۔ بس میں سمجھ گیا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے جیسا قرآن نازل ہوا ویسا آج بھی موجود ہے۔ باقی اور دیگر کتابیں اور دیگر مذاہب وہ اپنی اصل حالت پر نہیں، بس اسی کے بعد سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کی شان ہے۔ آپ دنیا کی کتابیں دیکھیں، ان کے پہلے ورق پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو برائے مہربانی اطلاع کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو کریکٹ کر دیا جائے۔ مگر قرآن کی شان، قرآن کے پہلے ہی ورق پر آپ اس آیت کو دیکھیں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو نکال دیا جائے، اس میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، سمجھ لینا وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس نے قرآن کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کیا۔ اگر قرآن کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا امن، چین، سکون، شانتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے جھوٹوں پر اللہ کی 100 بار لعنت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔